السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں نماز کے اجر و ثواب کے بارے میں اور قرآن شریف کے اجر و ثواب کے بارے میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صفوں کو سیدھا کیا کرو، کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کا سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد جانے کے لیے اس طرح نکلے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گی۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا کہ میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اس رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نفل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل
زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا، نور کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا عطا کیا ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اور نمازی بنائے، ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔